محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. متفق عليه واللفظ للبخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو تشہد میں یہ دعا پڑھے. پھر آپ نے یہ جو دعا ہے تشہد کی، التحیات للہ والصلوات، یہ آخر تک صحابہ کرام کو سکھائی. اس کا معنی ہے کہ تعظیم کے اور ادب کے اور اظہار نیاز کے تمام کلمے صرف اللہ کے لیے، اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ ہی کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو دعا اسے زیادہ پسند ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم تشہد کے اپنے اوپر فرض ہونے سے قبل بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ تشہد سکھائی اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہ تشہد لوگوں کو بھی سکھائیں. نماز سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. کل یہ ذکر ہوا تھا کہ جب تشہد کے لیے بندہ بیٹھے تو ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی. اب تشہد میں پڑھنا کیا کیا ہے اس سے متعلق احادیث ذکر ہو رہی ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے پہلی بات تو جو معلوم پڑی کہ جیسے ہی بندہ تشہد کے لیے بیٹھے دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، یا اگر مغرب کی نماز میں تیسری رکعت جو آخری رکعت ہے اس میں، تو پھر وہ یہ دعا پڑھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی: التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر دعا، جو ہم نے جس کا معنی بھی سیکھا. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور جیسے کہ سنن نسائی کی روایت ذکر ہوئی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تشہد کے ہم پر فرض ہونے سے پہلے بھی ہم یہ دعا پڑھتے تھے. یعنی پہلے وہ پڑھتے تھے لیکن بعد میں اس کو نماز کے اندر فرائض میں سے یا نماز کے ارکان میں شامل کر دیا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی بندے کا تشہد میں بیٹھ کر التحیات رہ جائے، نہیں پڑھ سکا، بھول گیا یا کسی بھی وجہ سے رہ گئی، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کو وہ رکعت دوبارہ دہرانی پڑتی. جس طرح کوئی اور رکن رہ جائے تو وہ نماز درست نہیں ہے، اس کو اٹھ کر وہ رکعت پڑھنی پڑے گی اور اس کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر کسی کی تشہد رہ جائے تو اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو تشہد کی یہ دعا کے بغیر رکعت مکمل نہیں ہے، تو یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب یہ دعا سکھائی تو یہ بھی کہا کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعا سکھائیں. کہ ظاہر بات ہے جو چیز نماز میں فرض ہے آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ جہاں جہاں وہ جائیں دیگر لوگوں کو بھی یہ دعا سکھائیں. تو جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو اس میں
جو ضروری دعائیں ہیں، لازمی دعائیں ہیں، ان میں سے یہ التحیات والی دعا ہے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ اس کے پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس انداز میں اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔